قادری سلطانی آفیشیل ماشاءاللہ ہمارے نوشاد بھائی ہیں بڑے بھائی، وہ اس کو چلا رہے ہیں. آپ لوگ ہو سکے تو اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ اس سے جڑیں. بہت سارے کلام، بہت ساری ویڈیو انشاءاللہ آپ تک پہنچتی رہیں گی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں سچائی کی بہت ساری دلیلیں ہمارے پاس. تیسری ایک دلیل سنا رہا تھا 29 دسمبر 2005 کی گھٹنا ہے جو ہو چکا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے. پورے انجینئروں کی ٹیم تھی، پروفیسر وولف ان کا لیڈر تھا. بہت کٹر پنتھی عیسائی یہودی تھا. اس نے ایک سافٹ ویئر بنایا، ڈاکٹر عبداللہ، مولانا عبداللہ. سبحان اللہ. توجہ ہے؟ ارے ہے توجہ؟ کیا کہہ رہا ہے؟ بہت خوش ہوئے، بہت اچھا لگا کہ آپ نے ایک سافٹ ویئر تیار کر لیا، عربی کی خدمت کریں گے. بولے نہیں، ہم نے عربی کی خدمت کے لیے سافٹ ویئر تیار نہیں کیا ہے. کہا پھر؟ کہ تمہارا قرآن چیلنج کرتا ہوا چلا آ رہا ہے، تمہارا قرآن چیلنج کرتا ہماری طرف ہمیں مسٹیک سے پاک ہے. آج ہم دکھائیں گے کتنے مسٹیک ہے تمہارے قرآن میں. تھر تھر کانپنے لگے عبداللہ. ارے اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتا بار بار فرماتا شک کی گنجائش نہیں، شک کی گنجائش نہیں، شک کی گنجائش نہیں، اور تم دکھاؤ گے اللہ کے قرآن میں غلطیاں. ارے حقیقت ماننے میں جاتا کیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے. ایک دن مقرر کر دیا گیا، قرآن شریف کو باقاعدہ قرآن شریف کو رائٹ یعنی لکھ دیا گیا. توجہ ہے؟ اور مولویوں کو بیٹھا کے قرآن شریف کو پڑھوا دیا گیا کہ دیکھو ہمارے لکھنے میں قرآن میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. تو نہیں تھی غلطی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ایسے ہی لکھا ہے، ویسے ہی لکھا تھا. کہا لاک کر دیا جائے، کہا لاک کر دیا جائے. جب لاک ہو گیا تو لاک ہو گیا، اس میں کچھ نہ بڑھایا جا سکتا نہ گھٹایا جا سکتا. لاک ہو گیا. پھر ایک دن رکھ دیا گیا کہ اس دن ہم قرآن شریف میں غلطیاں دکھائیں گے. جب وہ دن پوری دنیا میں جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیل گئی، ساری دنیا کے مولوی لوگ، توجہ ہے، انڈیا کے بھی مولانا، عرب کے بھی مولانا، عجم کے بھی مولانا نیو جرسی کے حوالے میں پہنچ گئے. وہ عبداللہ مولانا بھی پہنچے، شیخ عبداللہ. توجہ ہے، سب پہنچ گئے. اور جب وقت پڑتا ہے تو یہی مولانا میدان میں آتے بھی تھے. جب وقت پڑتا ہے تو یہی علماء، جو علماء تمہارے کٹاخ کے نشانے بنتے ہیں، تمہاری تنقیدوں کا ہدف بنتے ہیں، یہی مولانا میدان میں بھی ہوتے ہیں. تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ میں موقع بتاتا کون کون سے موقع پہ کون کون سے مولانا میدان میں آئے اور کیسے کیسے بڑی بڑی فوجوں کو اکیلے مولویوں نے پراست کر ڈالا. اکیلے عالم دین نے کیسی فوجوں کو جناب والا پراست کر دیا. ہسٹری کے پیج گواہ ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سارے علماء پہنچ گئے، وہ وقت آ گیا. اب جناب والا انجینئروں کی پوری ٹیم لگی ہوئی ہے اور وہاں پورا سامنے ایک ڈسپلے ہے، ایک بہت بڑا ڈسپلے ہے جس ڈسپلے پہ دکھایا جائے گا معاذ اللہ کے قرآن میں غلطیاں کتنی ہیں. تو پروفیسر وولف نے اپنے انجینئر کو آرڈر کیا اور انجینئروں نے کی بورڈ کے بٹن آن کیے، ٹن ٹن کی آوازیں ابھریں اور پھر اس ڈسپلے پہ ہیڈ لائن بننے لگی. پہلی ہیڈنگ مسٹیک نمبر 1، دوسری ہیڈنگ مسٹیک نمبر 2، تیسری ہیڈنگ مسٹیک نمبر 3. اخبار کا نام ہے اردو ٹائمز، ممبئی، 29 دسمبر 2005. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، نیٹ پہ موجود ہے. تیسری ہیڈ لائن مسٹیک نمبر 4. اس طرح سے ہیڈ لائن بنی. اب اس کے سامنے مسٹیک دکھائی دینی تھی، مسٹیک کتنی آئی قرآن شریف میں، اور پلان یہ تھا کہ مسٹیک نہ بھی آئے. تو ان انجینئروں کو آرڈر تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرنا کہ کوئی نہ کوئی مسٹیک دکھا ہی دینا تاکہ ہم دنیا میں پھیلا دیں کہ قرآن میں غلطیاں ہیں. تو جناب والا مولوی لوگ، حضرات محترم مولویوں کے دل اللہ کی طرف لگے ہوئے تھے. مولا اپنا ہم پر رحم فرما دینا، آج اس حال میں قرآن کی فتح، سارے اسلام کی فتح ہوگی. میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لینا. حضرات محترم پروفیسر وولف نے اپنے انجینئر کو آرڈر کیا اور پھر وہی ہوا جناب جس کا جناب انہوں نے وہم تک نہیں، انہوں نے سوچا تک نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. پروفیسر وولف نے انجینئروں کو حکم دیا کہ کام کو شروع کیا جائے. تو جناب والا
मौलवियों के दिल कूद रहे थे। और जब काम शुरू हुआ तो हेडिंगों के सामने लिखता हुआ हेडिंगों के सामने लिखा हुआ आया। पहली हेडिंग के सामने 00000, दूसरी हेडिंग के सामने 00000, तीसरी हेडिंग के सामने यहाँ तक के पूरा डिस्प्ले 00000 से भर गया। जैसे ही डिस्प्ले 000 से भर गया, वैसे ही अब्दुल्ला जैसे उलमा ने उसी हाल में ऐसा नारे तकबीर और रिसालत बुलंद किया कि दुनिया ने आंखों से देखा कि वही प्रोफेसर वोल्फ जो कुरान की सदाकत को तार तार करने के लिए आया था, अचानक कुर्सी से गिरा और जमीन पर ऐसा गिरा कि फिर कभी उठ न सका। उसका जनाजा ही हॉल से बाहर निकला। और खुदा की कसम कितने यहूदी थे और कितने ईसाई थे जो मौलाना अब्दुल्ला के कदमों पे बिस्करी गए थे। या अब्दुल्ला, तेरा कुरान सच्चा, तेरा मोहम्मद सच्चा, तेरा अल्लाह सच्चा हुई है। ईसाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम दुनिया के सामने पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हज़रत मोहतरम, एक प्रूफ फिरौन की लाश कुरान की सच्चाई का ऐलान है। इन दो समंदरों का वजूद कुरान की सच्चाई का ऐलान है। प्रोफेसर वॉल्स का मर जाना और खुदा की कसम पूरे डिस्प्ले पे 00000 पे डिस्प्ले हो जाना कुरान की सच्चाई का ऐलान है। बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। कुरान की सच्चाई के ऐलान के लिए मेरे पास जनाबे वाला 10 सबूत और है, मगर पूरी रात बीत जाएगी। इसलिए मैं अपने पॉइंट की तरफ वापस आके आपसे बात करके जनाबे वाला तैयारी करता हूँ रुखसती की। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, ये कुरान है जनाबे वाला जो हमारे उजालों का सामान है। आओ इस कुरान के करीब आओ और इन कुरान पढ़ने वालों की अहमियतों को समझो, अहमियतों को समझो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ने वालों के पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। सुभान अल्लाह। इन कुरान पढ़ने वालों के बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि एक सच्चा मुखलिस आलिम जिस बस्ती में रहे उस बस्ती से अल्लाह ताला मुसीबतों को दूर कर देता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे रहना तो रहना, मेरे हुजूर फरमाते जिस कब्रिस्तान में कुरान का पढ़ने वाला मुखलिस आलिम किसी कब्रिस्तान में अगर दफन कर दिया जाए तो मुस्तफा फरमाते उसके जहाँ वो दफन होगा उसके चारों तरफ की 40 कब्रों से अज़ाब उठा लिया जाता है। ये कुरान पढ़ने वाला बस्ती में रहे तो बख्शिश का, बस्ती में रहे तो इज्जत का सामान, बरकत का निशान, और कब्रिस्तान में दफन हो जाए तो तुम्हारी मगफिरतों का सामान। ये कुरान पढ़ने वाले